زبان میں نعت آتی رہی ہے. اچھا ایک اور پرابلم بھی ہے کہ مجھے ایک بار ابھی تھوڑا سا پہلے ایک جگہ میمنی میں بیان کرنا پڑا. تو نارملی اردو میں بیان کرتے ہیں نا, اپنی زبان ہے لیکن وہ فلوئنسی نہیں آتی, وہ پھر وہ میرا خیال ہے آسان نہیں ہوتا. اختر بھائی آپ کو پشتو زبان میں بیان کرنے میں وہ کمانڈ ہے جو آپ اردو میں کرتے ہیں؟ ویسے آپ تو کرتے رہے پشتو میں. نہیں لیکن میں کرتا رہا ہوں الحمدللہ, ہاں, جس کی وجہ سے تھوڑا سا چل پڑا تھا. اور سچی بات ہے ہمارے شاید ناظرین اختر بھائی کو یوں نہ جانتے ہوں. مدنی چینل آنے سے پہلے مدنی چینل آنے سے پہلے جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا تو ہم ان کا بیان وہاں بھی سننے جاتے تھے ماشاءاللہ. پھر صوبائی اجتماعات میں ان کے بیانات ہوئے ماشاءاللہ. بڑے پیارے مبلغ ہیں اور ہمارے سینئر ہیں جن سے کہتے ہیں نا اپنوں سے لوگوں نے جن سے سیکھا ہو ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ ہم سے پہلے ہم نے ان کے بیانات سنے اور بہت میٹھا بولتے ہیں. اختر بھائی ویسے ایک کام ہو جائے کہ بیان ہی کے انداز میں درود پاک کی ایک فضیلت جو ہے وہ پشتو زبان میں ہو جائے. پشتو اور ناظرین بھی خوش ہو جائیں گے. تو چلیں انشاءاللہ اگر کھڑے ہو کے ہو جائے تو کیا بات ہے, لک بھی آ جائے گا بیان کا انشاءاللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ کو بھائی, سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. رما خوگو اسلامی روڈو مدنی چینل کتون کو زمونگا نبی علیہ السلام ارشاد وجہ مفہوم دا کا شانتے دے سوچ ماں واندے یو زل درود شریف را لے گی اللہ تبارک و تعالی پاغا واندے لزل اخبر رحمتون را ورائی اور ستاسو خوخا دا چے لگ وایائی کردیر وایائی دے سمنا چے درود پاک وایو دورا پہ انشاءاللہ اللہ رحمت مونگ واندے را واری گی. اللہ تبارک و تعالی دی مونگ لا دیر زیاد درود شریف بلو توفیق راکی, آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلیے جناب اور کال دیجیے گا. میرے نالو سے تاری ہے اور ہمارے شہر کا گال کرا پہ ہمارے سلسلہ جام سٹھو لگے پہ یہ سارے گھر والا سجا تمہارے سلسلہ ڈسن پیا ایکڑو مکتا مکھ کلام بدا چھڑیو ساڑو نالو آکال. جناب سندھی زبان میں کال تھی, کیا کہہ رہی تھی بھائی؟ نعت شریف جی فرمائش کرے رہے ہیں سلسلو چوندا تھا سب گھر والا ملی کر ڈسی رہے ہیں. یہ والی نعت آپ کو آتی ہے؟ یہ والا اس کا کوئی شعر آتا ہے؟ وہ سوڑو مٹھو نالو اس طرح کر کے تھا وہ کلام. چلے جناب اگلی کال دیجیے گا. اتار گنج تو بول دیتے ہیں, اعظم علی میرا نام ہے. ماشاءاللہ پنجابی اردو سارے حاجی عبداللہ حبیب بھائی اتنے ماشاءاللہ تشریف فرما رکھتے ہیں. تو کتوں کے تشریف فرما کتوں کے ہیں حاجی عبداللہ حبیب صاحب. سارے براموں مبارک ہوئی عید کی روزہ نہیں ماشاءاللہ. مدنی چینل میں کیا بہارا نے آج کل کوئی اسلامی بھائی کوئی پٹھان آئے بیٹھے ہیں, کوئی پنجابی آئے بیٹھے ہیں, کوئی ماشاءاللہ اردو بولنے والے, کوئی سندھی بولنے والے, سارے ماشاءاللہ مبارک ہو. ماشاءاللہ. جی اظہر بھائی کوئی ہمیں ایک نعت کا شعر بھی سنائے طرز میں اور تھوڑی سی میمنی زبان بھی سنائے ذرا. یہ فرمائش آ گئی ہے جناب. میمنی میں نے تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں. اب ایسا ہے کہ میمنی بولیں کوئی تو کافی الفاظ کی سمجھ آ جاتی ہے. تو تھوڑا سا میں نے یورپ کے سفر میں تاجفین باپو تھے ہمارے, جی ساؤتھ افریقہ والے, پھر نگران شورا کے بیٹے تھے اس سفر میں ہمارے ساتھ. تو میں نے کوشش کی تھی تھوڑے الفاظ کو سیکھنے کی. تو سر بتائیں کون سے سیکھے تھے آپ؟ کڑو تھی ویو گھنو تھی ویو. ہاں نہیں گاڑی گھنو نہیں تھیو جی, گھنو تھینو باقی ہے. نہیں وہ مطلب کہاں گئے تھے؟ نہیں گھنو تھی ویو کا مطلب ہے بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. کہاں گئے تھے کہ ہے کہ کڈا بھی آوا مطلب یہ کافی دن ہو گیا, اب ریپیٹ نہیں ہو سکے. میں نے کہا تھا کنٹینیوس بولنا چاہیے, پریکٹس کریں گے تو پھر آ جائے گا. زبان کا اصول ہی یہ ہے, یہ مدنی چل کے ناظرین کے لیے بھی ہے, the more you speak the more you learn. جتنا آپ بولیں گے اتنا سیکھیں گے, جتنا شرمائیں گے اتنا نہیں سیکھیں گے. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں جس ملک میں جاؤں, جس قوم میں جاؤں, ان کی زبان تھوڑے بہت الفاظ سیکھتا ہوں, پھر شروع کر دیتا ہوں. وہ مجھے ان کو برا بھی نہیں لگتا, برا فیل نہیں کرتے, اچھی ان کی مہربانی قبول کر لیتے ہیں. لیکن بولنے سے ہی آپ کو زبان آ گیا. آپ کیا کہتے ہیں شہباز بھائی؟ To truly understand any language, you have to give 10,000 hours. That's to study a language. 10,000 hours? 10,000 hours Allahu Akbar. to study a language, this is. Okay. Whereas, if you were to go to the country Yeah. and speak the language, Yeah. people can pick you up within weeks. Within weeks, okay. یعنی ان کا کہنا یہ کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے 10,000 گھنٹے چاہیے, لیکن اگر آپ کسی قوم میں چلے جائیں اور ان لوگوں میں بات شروع کر دیں تو آپ ہفتوں میں یہ بات سیکھ سکتے ہیں, وہ زبان سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بڑا ہچکچاتے ہیں. تھوڑی شرم ختم کرنی پڑے گی. اگر زبان سیکھنی ہے نا تو ٹانگیں توڑے, ہاتھ پیر توڑے, لیکن آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے. بولنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. آپ کوئی شعر بھی سنا دیں ذرا, اکڑو شعر بھی سنائی دیو, ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس میں جس طرح آپ نے پڑھا وہ تو نہیں نہیں ماشاءاللہ, تو وہ تو طرز ضروری نہیں ہے. آقا کی بارگاہ میں تو کون مقبول ہے میں کیا پتا.
کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نام رضا ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، آہ پلے زر نہیں اڑنے کو بھی پر نہیں، کر دو کوئی انتظام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عربی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک سوال میں سوڈان والوں سے کرنا چاہوں گا، پرسنلی میری فیلنگ ہے، if maybe I'm wrong، کہ ان کو خاص محبت ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے، یہ واقعی ایسا ہی ہے؟ اور کیا بڑی تعداد میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے وہاں ماننے والے موجود ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ وہاں میلاد کیسے منایا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے۔ اولا يقول انا اريد ان اسالك هل هناك محبين لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ هل هذا الكلام صح؟ والسؤال الثاني يعني كيف يحتفلون بمولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالسودان؟ الطريقة الغادرية في السودان يعني هي تمثل قرابة 50 أو 60% من الشعب السوداني، كلهم يعني طريقتهم القادرية ما شاء الله، ويعملون احتفالات كثيرة للشيخ عبد القادر الجيلاني في مواسم احتفالات حولية سنوية للشيخ عبد القادر الجيلاني في كل المناطق ما شاء الله، في كل أنحاء السودان. 50 سے 70% لوگ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی جی، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ مختلف مواقع پر احتفالات یعنی اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، یعنی 11ویں شریف کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور دیگر بھی، اور صرف ایک شہر میں نہیں تمام شہروں میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی۔ جی حضور، اور میلاد کے حوالے سے؟ مولد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام في السودان احتفال كبير جدا، يقوم يعني بل مش أهل الطرق الصوفية، كل السودانيين يحتفلون ويزينون بيوتهم ويزينون الشوارع، ويوم 1 ربيع تحصل زفة يعني من بداية منطلق الاحتفال إلى يمشوا مسيرة بالأقدام مسافة طويلة كيلومترات، وإلى يصلوا إلى موقع الاحتفال الكبير، وحتى الحكومة تشارك، وكل الطرق الصوفية ينصبون في ميدان كبير خيم لاحتفال، كل خيمة بطريقة معينة، في طريقة التجانية والطريقة القادرية والطريقة السمانية والطريقة المكاشفية والشيخ غريب الله، وهذه الطرق الكثيرة متعددة، وأكثرها تنتسب للطريقة القادرية وهي الطريقة العراقية، هم في ناحية الأشراف هم أعراق، وهذه الاحتفالات تقوم في ميدان كبير، والحكومة ذاتها تشارك معهم في هذا الاحتفال، وحتى يصنعون الحلاوة للأطفال، ويصنعون الألعاب للأطفال، يفرحون كل الأطفال في السودان بيوم قدوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، من بداية ربيع الأول إلى 12، من بداية يوم 1 ربيع إلى 12 ربيع۔ جی، یہ فرما رہے ہیں کہ میلاد شریف منانے کا یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہلال ربیع النور شریف کا، تو تمام مشائخ اپنے اپنے مریدین کے ساتھ جلوس کی شکل میں جاتے ہیں، ایک میدان ہے، تو حاضری ہوئی تھی مدنی قافلے میں، تو خرطوم میں ہے مولد گراؤنڈ جو ہے، صحیح میدان مولد، تو سب اپنے اپنے مریدین کے ساتھ وہاں اس بڑے گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں، وہاں اپنے اپنے خیمے لگاتے ہیں۔ واہ،
اچھا پھر وہاں پر 12 دن تک وہیں رہتے میدان میں. اچھا وہاں اذکار ذکر اذکار جو اوراد ہیں 12 دن چلتا رہتا ہے. 12 دن تک وہ چلتا رہتا ہے. 12ویں شریف کو شام میں پھر وہ وہاں سے نکل کے اپنے اپنے گھروں میں یا وہاں جاتے اس شان سے میلاد منایا جاتا ہے. بچوں میں حلوہ تقسیم ہوتے ہیں اور گھروں کو سجاتے ہیں اور شاہراہوں کو سجاتے ہیں. نبی پاک سے محبت اور پیارے آقا کا میلاد ساری دنیا ہی مناتی ہے. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے. فرید بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ. میمنی نعت آتی ہے حضور آپ کو؟ اگر ایک دو اشعار کو سنا دیں ہمیں. مائک دیجیے گا. ماشاءاللہ. اور بھی کوئی کلام کے ایک دو اشعار ہمیں سنا، کیونکہ اب سلسلہ ہمارے اختتام کی طرف ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پیارے آقا کی ثنا خوانی کچھ اور ہو جائے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. چلے پھر کوئی اور شعر، ایک دو تین شعر سنائے کسی اچھی سی نعت کے جو آپ کو پسند ہو. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے انڈونیشیا کے مبلغین بھی آئے ماشاءاللہ، چلے ان کو بھی موقع دیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. مائک آپ کا میرا خیال ہے مدینہ فرید بھائی آپ کا مائک ابھی انشاءاللہ آپ کو مائک انشاءاللہ آن ہوتا ہے. انشاءاللہ کالز ہمیں دے دیں ایک دو انشاءاللہ، پھر جب تک مائک کی بھی ترکیب بن جاتی ہے. ہم کچھ مبلغین کی بھی شاید تبدیلی ہو رہی ہے، کچھ آخر میں انڈونیشیا کے مبلغ بھی مزید تشریف لائے ہیں. جی کال دیجیے گا. My name is Umar Hussain Attari. I'm speaking from Manchester, UK. Alhamdulillah, by the grace of Allah Ta'ala and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, in Jamiat al-Madina, Bradford, UK. Alhamdulillah, seeing Ustaz Shabazz up on the set. MashaAllah, Ustaz Sahab. Eid Mubarak to you and all the Islamic brothers that are sitting around, especially Haji Abdul Habib Bhai. Ustaz Sahab, we miss you in UK. MashaAllah, beautiful work, beautiful silsile. May Allah increase your ilm deen, may Allah increase your knowledge. May Allah give all of us the tawfiq to visit the Medina, inshallah, and die there as well. Make dua for us, Ustaz Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Sahab, your students are missing you. Wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Jazakallahu khaira. Allahumma ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you also. Make you ba'amal admin. Ameen, ameen, mashallah. Actually, these type of brothers are inspiration for the students also, that mashallah, whenever the Islam need us, or our beautiful organization Dawat Islami need us, we must travel and we must sacrifice. And mashallah, as I said before, that in the month of Ramadan it's very difficult to travel and spend Ramadan in another country, and especially the hot season in Pakistan. But mashallah, Shahbaz bhai and one more brother which came with you, Ammar bhai is already gone. Ammar bhai, mashallah. So we are very thankful for those brothers, mashallah. Just something I'd like to mention. I don't know, mention about it hard being here, but there's a lot of it's a lot harder. Yeah. Right now, alhamdulillah, I was blessed to go with to the jail khana. Yes. To the prison. Have you been there today? Yes, I've just come from there. How's I've this just experience? come from there, and it's upsetting and astounding at the same time. Yes. Upsetting because it's about 43 degrees. That's what it feels like, 45 degrees. Allah. And it was because there was the fans were not working. Allah. No AC. Forget AC. There was no fans. Allah. Difficult to get water. And the brothers were living there with, it's normally 200 people in about a room which is this size. Allahu Akbar. It's a bit bigger than this, in fact, about this size. But alhamdulillah, because of the work of Dawat Islami in there, there's 80 people in one place now. Yes. Because of Dawat Islami. Dawat Islami has built their own masjid there. Yes. Dawat Islami has built their own kitchen there. Yes. And alhamdulillah, really, I think to myself, I was thinking Ramzan Sharif is hard Yes. in Pakistan. But look at Now I how went they there. spend in jail. Allahu Akbar. Allah. really. Very tough because the nights are too short here. Yes. And especially to run in morning transmission, Yes. it's very amazing. Actually, what he's saying that انہوں نے اپنی جو ایکسپیرینس شیئر کیا کہ آج یہ جیل سے ہو کر آئے ہیں. آج انہوں نے ایک سلسلہ ریکارڈ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ کل چلے گا. یوسف سلیم بھائی اینڈ سلمان بھائی ود یو. یہ تینوں مبلغین وہاں گئے تھے اور یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہ وہ پنکھے بھی نہیں چل رہے تھے. 45 ڈگری کے قریب, آج 43 سے 45 ڈگری ٹیمپریچر ہے. اور کہتے ہیں میں وہاں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے ماہ رمضان میں گرمی ضرور لگی, لیکن یہ جیل کے اندر لوگ کیسے رہتے ہیں. لیکن اب دعوت اسلامی نے وہاں بھی مسجد بنائی ہے, کچن بنایا ہے. وہ بڑا زبردست سلسلہ ہوگا. I hope کہ انہوں نے ریکارڈنگ کر دی ہے. Inshallah, they need to watch it tomorrow. Reason being is because them people, they're imprisoned, and in a way there's no Eid for them. A lot of their family didn't come to see them. Yes.
many of them, they've been there for months and years. Yes. Their family didn't come to see them, but alhamdulillah, Dar Islami took Eid to them. Eid with them. عید منائی گئی ہے قیدیوں کے ساتھ. یہ بڑا دل جوئی کا انداز ہوگا اور یہ کل ہم رات دیکھ سکیں گے. غالباً کل رات 9 بجے کے قریب یہ سلسلہ آن ایئر ہوگا. اب ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ کے فیڈ بیک کی طرف بھی آئیں گے, ایک دو اشعار سنیں گے اور اینڈ کریں گے سلسلے کو. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ آج 2 بڑے انشاءاللہ اہم سلسلے ہیں. شام 6 بجے میری حاضری ہے مدنی منوں کے ساتھ. پتہ نہیں کیا کریں گے, انہوں نے مجھے بلایا ہے کہ بھائی ہم سب مل کے آپ سے سوالات کریں گے. تو لائیو سلسلہ ہے, شام 6 سے اذان مغرب تک ہوگا. اگر اس کا مدنی گلدستہ ریڈی ہوا تو آپ کو دکھائیں گے. اور پھر اس کے بعد آج رات ون آف دا یونیک سلسلہ جس کو کئی ناظرین کو سارا سال انتظار رہتا ہے. قبلہ نگران شورا ہوں گے, مفتی قاسم صاحب ہوں گے, حاجی امین ہمارے باب الودیرہ کے نگران ہیں, میری بھی حاضری اور ذاتی تجربات, یہ سلسلہ ہے اور بہت ہی دلچسپ باتیں ہوں گی. اور میں چاہتا ہوں آپ جیسا سوال کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے, نگران شورا سے, اب آپ کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو موقع ہے ان کی بارے میں جاننے کا. تو بہت خوبصورت باتیں ہوں گی انشاءاللہ. امید ہے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. رات 10 بجے براہ راست وہ سلسلہ ہوگا ذاتی تجربات, تو اس میں بھی آپ نے شامل رہنا ہے. ویلکم ماشاءاللہ برادرز فرام انڈونیشیا ماشاءاللہ آئے ہیں ہمارے منچ پر, اختتام میں اور رونق بخشنے آئے ہیں. ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں, اہلاً و سہلاً مرحبا, کل عام وانتم بخیر انشاءاللہ. جی فرید بھائی 2-3 اشعار سنائیں. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ, کیوں نہ لگائے نعرہ مدینہ, کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ. اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے دے. اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا مدینہ, مدفن بنے ہمارا مدینہ, مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ, تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ. لکھ دے فقط مدینہ, مدینہ لکھ دے فقط مدینہ, مدینہ لکھ دے فقط مدینہ. کوئی بھی چاہے ہو زباں, ہم مسلمان ایک ہے, دل ایک اپنا ایک جان.